اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر والے دن جو بھی آدمی عمل کرتا ہے ان میں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ خون بہانا ہے. خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو عید کے دن یوم النحر والے دن اللہ کو نہیں پسند. پھر فرمایا انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ یہ قربانی جو مسلمان کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، قیامت کے دن یہ قربانی اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھڑوں کے ساتھ، اضلاف یہ جمع ہے ظلف کی، الظلف اور اس کے معنی ظفر یعنی ناخون، تو اپنے کھر. وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں واقع ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی سے اس قربانی کو تم لوگ کیا کرو. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وصححہ البانی رحمہ اللہ تعالی، امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہی سنت المسلمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کی سنت رہی ہے اور یہ ہمیشہ کر رہے ہیں. جیسا کہ امام بخاری براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد اس کو ذبح کیا، ایسا ہے کہ کچھ لوگ عید کے پہلے کر دیتے تھے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ ایک گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو لیے دے رہا ہے. تو جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی نسک پوری ہو گئی، اس کی قربانی پوری ہو گئی. وہ اصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا. تو آپ نے اس قربانی کو مسلمانوں کی سنت کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہمیشہ کرتے رہے، یہ قربانی کرتے رہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شریعت کی، جب سے یہ شروع کی گئی. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کائنات کے امام مدینہ میں 10 سال تک رہے اور قربانی کرتے رہے. 10 سال. اس کو امام ترمذی نے، امام احمد نے ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن درجے کی.